बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़िरीन नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप लोगों के इल्म में है कि हमने गुज़श्ता जो सबक था वो जिस्म के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है हुरूफ़ इल्लत। हुरूफ़ इल्लत ये 3 हुरूफ़ हैं, अलिफ वाव और या। अरबी जो नुहात है वो हजरात जो है इन 3 हुरूफ को हुरूफ़ इल्लत के बारे में यानी इसका नाम हुरूफ़ इल्लत दिया है। और लफ्ज़ इल्लत जो है ये अल्लल्ला युअल्लिलु तालीलन यानी इलाल से निकला है। तो इलाल का मतलब है कि किसी चीज़ की हालत का बदल जाना। चूँकि ये तीनों हुरूफ ये जो है कलमात अरबी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं और इसके अंदर यानी बहुत अहम तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। तो इसलिए जो अहले फ़न हजरात है या लुग़वी हजरात है उन्होंने इनको एक नाम दिया है हुरूफ़ इल्लत। नाज़रीन किराम, चूँकि अभी हम कुरान मजीद के को समझाने के लिए ये आपको समझाते हैं तो हम ज़्यादा उस लुग़त की किताबों में नहीं जाते, हम बहस को तूल नहीं देना चाहते हैं। अभी हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि ये हुरूफ़ इल्लत जो है कुरान मजीद में बज़ाहिर जो कलिमात के अंदर जो अपना जो असर दिखाते हैं वो 2 तरह के हैं। सबसे पहले ये है कि ये जो तीनों हुरूफ है अलिफ वाव और या, ये जो हुरूफ है इससे 2 तरह की तब्दीलियां होती है। सबसे पहले कि ये हुरूफ कभी हुरूफ मद्दा में तब्दील हो जाता है यानी इससे हुरूफ मद्दा बन जाते हैं, और कभी यानी वो गैर मद्दी बन जाते हैं लेकिन इसमें भी थोड़ा सा मद होता है। तो हम अभी इन 2 तब्दीलियों के बारे में आपसे गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम हुरूफ मद्दा के बारे में अर्ज़ करेंगे। तो हुरूफ मद्दा ये भी 3 हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। लेकिन अब ये हुरूफ इल्लत कब हुरूफ इल्लत में तब्दील हो जाते हैं, बदल जाते हैं, ये इनकी हालत बदल जाती हैं, वो ये इससे पहले हम एक चीज़ के बारे में आप जिक्र करेंगे कि इन हुरूफ के साथ कुछ मुसावी या मुताबिकत रखने वाले हरकत यानी वो हरकत के साथ इनकी थोड़ी सी मुशाबहत है, वो मुताबिकत है, तो हम उसका जिक्र भी करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं अलिफ के बारे में। इसके जो मुताबिकत वाला जो हरकत है वो है ज़बर। ये अलिफ जो है ये ज़बर के साथ मुवाफ़िकत रखता है। मसलन अलिफ चूंकि ये जब अदा करते हैं तो अलिफ आ, तो ये यानी इसके जो मुताबिकत वो आवाज़ की उस आवाज़ में यानी जब आप इस अलिफ की आवाज़ को निकालते हैं और ज़बर की आवाज़ को निकालते हैं उसकी यानी आवाज़ की जो निकलने का तरीका वो तकरीबन एक जैसा है। मसला अलिफ जब आप अदा करते हैं अलिफ तो मुंह खुल जाता है यानी जो होंठ है वो खुल जाते हैं। और इसी तरह जब ज़बर आप अदा करेंगे जिस हर्फ पर अगर ज़बर लिखें यानी ज़बर जिस हर्फ पर हो तो वो उस हर्फ की जो हरकत जब आप करेंगे तो वो भी उसमें भी आवाज़ खुल जाती है यानी होंठ खुलते हैं। जिस तरह बा ज़बर की आवाज़ है बा, तो देखो होंठ यानी आवाज़ खुल गई। तो इसलिए आवाज़ में ये दोनों आपस में क्या है मुताबिकत रखते हैं, इनको मुवाफिक हरकत बोलते हैं। यानी ये अलिफ और ज़बर आपस में दोनों क्या है मुवाफिकत रखते हैं, मुताबिकत रखते हैं। दूसरा है वाव। वाव का जो मुवाफिक या मुताबिकत जो हरकत है वो है पेश।
تو پیش بھی یعنی یہ واو کے ساتھ موافقت یا مطابقت رکھتی ہے وہ بھی آواز میں. جیسے واو جب آپ ادا کرتے ہیں تو دونوں ہونٹ گول ہو جاتے ہیں، یعنی آواز گول ہو جاتی ہے واو. تو پیش کی بھی یہی حالت ہے، یعنی جس حرف پر آپ پیش جب آتا ہے تو اس حرف کی آواز گول ہو جاتی ہے. مثلا با پیش بو، تو دونوں میں یعنی یکساں نسبت ہے، وہ یعنی گولائی کی نسبت. تو یہ دونوں آپس میں کیا ہے، یہ بھی موافقت رکھتے ہیں آواز میں. تیسری ہے یا. تو یہ یا بھی جو ہے یہ مطابقت رکھتے ہیں زیر کے ساتھ، یعنی جب کسی کلمے پر زیر آ جائے یا کسی حرف پر زیر آ جائے تو زیر کی آواز کیا ہے، یعنی وہ بھی جب ادا کرتے ہیں اس حرکت کی آواز میں ایک نخیف پن آتا ہے، ایک کمزوری، ایک ضعف آ جاتی ہے. اسی طرح یعنی یا جب آپ ادا کرتے ہیں تو یہ بھی اسی یعنی کیٹیگری سے اس میں بھی یعنی کمزوری آتی ہے. تو یہ تینوں جو ہے الف واو کے ساتھ موافقت رکھتے ہیں، واو پیش کے ساتھ رکھتے ہیں، اور یا زیر کے ساتھ. تو یہ تینوں جو ہے اس کو کہتے ہیں یعنی موافق حروف اور حرکات، یعنی حرکات اور حروف کا آپس میں موافقت. تو ناظرین ابھی ہم عرض کرتا چلیں کہ سب سے پہلے اگر یہ حروف علت اور اس کے ساتھ جو حروف آتے ہیں یعنی اگر وہ حرکات موافق آ جائیں تو پھر یہ سب سے پہلے تبدیل ہو جاتے ہیں کس چیز میں، حروف مدہ میں. تو یہ یا یعنی الف اور یا جب یہ تینوں حروف ساکن ہو اور ان سے پہلے جو حرکات جو حروف آتے ہیں اگر ان پہ جو حرکات وہ ان کے موافق ہو تو یہ حروف مدہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں. میں مثالاً بھی آپ کو بتا دیں، جیسے الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، مثال اس کی الف سے پہلے والے وہ کہ مثلا با زبر الف با، ٹھیک ہے، با زبر الف با. تو یہ الف چونکہ با سے پہلے ایک حرف ہے الف، یعنی یہ اس طرح لکھیں با زبر الف. تو با سے کے بعد یعنی جو الف ہے، الف سے پہلے حرف جو ہے با ہے، تو با کے اوپر کیا ہے، زبر ہے. تو یہ زبر اور الف کے درمیان میں کیا ہے، موافقت اور مطابقت ہے. تو اس اعتبار سے یہ بن گیا، یہ الف جو ہے یہ الف مدہ ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کی اور بھی مثالیں آپ کو بتا دیں گے. یعنی با سے لے کر یا تک یہ آپ اسی طرح جوڑیں. مثلا با زبر الف با، تو تا زبر الف تا، سا زبر الف سا، اور جیم زبر الف جا، حا زبر الف حا، خا زبر الف خا. اسی طرح سین زبر الف سا، شین زبر الف شا. تو یا تک یعنی یا زبر الف یا تک پوری یعنی با سے لے کر یا تک آپ اس کو اسی طریقے سے ملائیں گے. تو یاد رکھیں ان حروف میں جب بھی یعنی ان حروف کے ساتھ الف آئے اور ان حروف پر زبر کی علامت ہو تو یہ الف کو یاد رکھیں کہ یہ الف الف مدہ ہوتا ہے. تو یہ ہے الف مدہ. دوسرا ہمارے پاس ہے واو مدہ.
واو مدہ کی کیا پہچان ہے؟ واو مدہ کی یعنی وہ واو ساکن، یعنی وہ واو کے جس پر سکون ہو، اگر اس واو ساکن سے پہلے والے حرف پر واو کا جو موافق حرکت کیا ہے؟ پیش ہے، اگر پیش ہو تو وہ واو واو مدی کس کو کہلاتے ہیں؟ جس طرح با کے ساتھ ہم جوڑ دیتے ہیں، مثلا با پیش واو بو، تو یہ با پیش بو ہے، لیکن جب اس کے ساتھ تو واو ساکن مل گیا تو آپ جا کے کیا بن گیا؟ اس کے بعد بو تھوڑا سا لمبا کرنا، یعنی با پیش بو اور بو یعنی دو انگلیوں کے حرکات کے برابر، بو بو۔ تو یہ اسی طرح تا پیش واو تو، سا پیش واو سو، جیم پیش واو جو، یا تک کی یا پیش واو یو تک۔ تو یہ ہے واو مدہ، یعنی واو وہ واو ساکن، دیکھو واو کیا ہمارے پاس ساکن ہے، اس پر دیکھو سکون کی علامت ہے، واو ساکن کہ جس سے پہلے والے حرف پر، یعنی پہلے کیا ہے؟ چاہے با ہے، چاہے تا ہے، چاہے سا ہے، چاہے جیم ہے، چاہے یا ہے، جو بھی حرف یہاں پر ہو، اگر اس حرف پر پیش آئے تو یہ پیش اور یہ واو آپس میں کیا ہے؟ موافق ہے دونوں، تو اس واو کو واو مدہ کہتے ہیں، اس کو یعنی واو مدہ کہتے ہیں۔ تیسرا ہمارے پاس جو ہے وہ یائے مدہ ہے۔ یائے مدہ کا یعنی کیا ہے؟ یائے مدہ یعنی وہ یائے ساکنہ کہ جب یائے ساکنہ سے پہلے والے حرف پر کیا آ جائیں؟ یائے کے جو موافق حرکت کیا ہے؟ زیر ہے، اگر زیر آ جائیں تو اس یا کو یائے مدہ کہتے ہیں۔ جیسے مثال میں ہم جیسے با زیر یا، یہ دیکھو یا ہو گئی ساکن، اس سے پہلے زیر، یعنی ہر پر با کے نیچے زیر ہے، تو یہ با زیر یا بی۔ اسی طرح تا زیر یا تی، سا زیر یا سی، جیم زیر یا جی، اور حتیٰ کہ یا تک، یعنی یا زیر یا ی۔ تو یہ ہم نے یعنی حرف یعنی یائے مدہ ہے۔ یہ دیکھو یہاں پہ یا سے پہلے حرف با ہے، تو اس با کے جگہ پہ آپ تا بھی رکھ سکتے ہیں، سا، جیم، ہا، خا، یا وغیرہ جو بھی آپ حرف رکھیں، لیکن شرط یہ ہے کہ زیر ہو، اس حرف کے نیچے زیر ہو اور یا کیا ہو؟ ساکن ہو، تو یہ یائے مدہ ہے۔ تو سب سے پہلے آج ہم نے آپ کو حروف مدہ کے بارے میں پڑھا ہے۔ تو خلاصتاً یہ ہے کہ حروف مدہ ہمارے پاس تین ہیں: الف مدہ، واو مدہ، یائے مدہ۔ اب یہ کب حروف مدہ میں یعنی حروف علت جو ہے یہ حروف مدہ میں کب تبدیل ہو جاتے ہیں؟ کہ جب ان حروف کی سب سے پہلا شرط یہ ہے کہ یہ حروف ساکن ہو۔ جب یہ ساکن ہو یعنی الف واو یا ساکن ہو اور اس کے ساتھ جو حرکات ہو وہ حرکات ان کے موافقت ہو، موافق حرکات آئیں، تو یہ حروف مدہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جیسے الف کے موافق حرکت زبر ہے، یعنی جب بھی الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو وہ الف مدہ۔ واو مدہ یعنی واو ساکن سے پہلے والے حرف پر کیا ہو؟ پیش ہو، تو یہ واو مدہ۔ اور یائے مدہ یہ ہے کہ یائے ساکنہ سے پہلے والے حرف پر کیا ہو؟ زیر ہو،
تو یہ یائے مدہ کہلاتے ہیں۔ ان کا جو ہے کلمات کے اندر بہت بڑا گہرا اثر ہوتا ہے اور اس کی رعایت کرنا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا اگر اس کی رعایت کیے بغیر آپ نے مثلا اس کا رعایت نہیں رکھا تو معنی میں بہت بڑی تبدیلی آتی ہے۔ قرآن مجید میں ان حروف مدہ کا خیال رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو بس اسی پر ہم آج کے گفتگو ختم کریں گے۔ آپ سے چاہتے ہیں اجازت، اللہ حافظ۔